بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم صاحبان فہم و فراست اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ شجرۃ الطیبہ کا تعارف کرایا ہے کہ وہ شجرۃ الطیبہ جسے خدا خود شجرۃ الطیبہ فرما رہا ہے، اس کی شان عظمت اور مقام فضیلت کیا ہے؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اے حضرت انسان اور بالخصوص اے مسلمان، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کلمۃ الطیبہ کی مثال شجرۃ الطیبہ کے ساتھ دی ہے؟ یعنی کلمۃ الطیبہ کو اللہ منوا رہا ہے شجرۃ الطیبہ کے ساتھ۔ کیا تو توجہ نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا؟ علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ،
کہ کس طرح اللہ کلمت طیبہ کی مثال پیش کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، وہ مثل شجرہ طیبہ ہے. اور شجرۃ الطیبہ کی شان کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ زمین پر قائم و دائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر زمانے میں وہ بحکم خدا پھل دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کون سا ایسا پھل ہے جو اس پھل سے پھل حاصل کر سکے. تو اب اس شجرۃ الطیبہ کی، کیونکہ آج کے دن میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن اس کے باوجود ایک ضروری بات کے پیش نظر مجھے اس آیت کے تحت کچھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اس شجرۃ الطیبہ کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے مراد مادی شجرۃ الطیبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کون سا شجرۃ الطیبہ مراد ہے. تو حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی نے اپنی کتاب لغات الحدیث میں، جو کہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے، حرف شین سے جو حروف بنتے ہیں ان کے پیش نظر وہ پہنچے ہیں شجرۃ پر. اب شجرۃ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت کو لکھا ہے کہ شجرۃ الطیبہ سے مراد کیا ہے. تو یہاں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، ضرور پڑھیے گا صلوات، اس شجرۃ الطیبہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری جد پاک، ہمارے نانا کا یہ ارشاد ہے کہ اصلھا رسول اللہ وفرعھا علی ولقاؤھا فاطمۃ وثمرتھا الحسن والحسین واوراقھا شیعتھا. کہ اس شجرۃ الطیبہ کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کی اصل، اس کی جڑ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کی شاخ علی ولی اللہ ہے، اور اس کو پناہ دینے والی چھال فاطمۃ الزہرا ہے، اور اس درخت کے پھل حسن اور حسین جیسے سیدہ شباب اہل جنہ ہے. اور جو بھی ان کے حقدار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہلواتے ہیں. اوراقھا، وہ اس درخت کے پتے ہیں. یعنی اس شجرۃ الطیبہ کے یہ شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، یہ اس کے پتے ہیں. اور یہ میرا تمام عظیم اجتماع جو اس وقت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک میرے سامنے موجود ہے، اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ہمیشہ پتا اپنے درخت کا پتہ بتاتا ہے. یعنی پتے سے وہ درخت پہچانا جاتا ہے جس درخت کا یہ پتا ہے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے شجرۃ الطیبہ کے پتے ہیں. معلوم ہوا یہ درخت کے پتے منواتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا مقام عظمت کیا ہے، مقام فضیلت کیا ہے. اب بالکل اس آیت کے بالکل نیچے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے شجرۃ الخبیثہ کا ذکر کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ واضح رہے کہ جو بھی شجرۃ الطیبہ کے مقابلہ میں آئے گا وہ آج بھی شجرۃ الخبیثہ ہے اور کل بھی شجرۃ الخبیثہ ہوگا. درود پڑھیے گا صلوات. اب جو بھی رسول کی ضد ہے یا جو بھی علی کی ضد ہے
یا جو بھی سیدہ بطول عذرا کی ضد بنا ہے یا بن رہا ہے، یا جو بھی حسن کی ضد ہے یا جو بھی حسین کی ضد ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے دور کا شجرۃ الخبیثہ ہے۔ تو جب یہ ظاہر ہو گیا کہ حسین کی ضد شجرۃ الخبیثہ ہے، تو پھر حسین جیسا شجرۃ الطیبہ پاک و پاکیزہ مصداق من یطہرکم تطہیرا، یزید جیسے شجرۃ الخبیثہ کی بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ تو آج یہ نعرہ لگانا، آج یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، پہلے حسین کا مقام دیکھو، حسین کی عظمت دیکھو، حسین کی فضیلت دیکھو۔ فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ نے جناب آدم کو چند کلمات کی معرفت کا علم عطا کیا، اور ان کلمات کے وسیلے سے جناب آدم کا اللہ نے اپنی بارگاہ میں رجوع کرنا قبول کیا۔ تو اب وہ کلمات کون سے ہیں کہ جن کلمات کے وسیلے سے ہمارے باپ آدم نے عطا کے اولا سے جو اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے اس رجوع کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر پھر میں حوالہ دے رہا ہوں اسی کتاب کا، علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی کتاب کا، لغات الحدیث کا۔ وہ اس میں تحریر کرتے ہیں کہ جب جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کے وسیلے سے آدم جیسے ابو البشر کی، خلیفۃ اللہ کی، مسجود ملائکہ کی اللہ نے معذرت قبول کی، تو وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا سألا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، یعنی انہوں نے سوال کیا جناب رسول پاک کا واسطہ دے کر، علی کا واسطہ دے کر، حسن کا واسطہ دے کر، حسین کا واسطہ دے کر، سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے کر، تو جن کی ذوات مبارکہ کے اسماء آدم کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں، وہ یزید جیسے شرابی کی بیعت حسین کیسے کرتا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آل محمد پر بلند تر صلوات۔ نہیں صاحب اس طرح نہیں، اتنے مجمع میں سے لبیک یا حسین کی ایسی ڈھیلی آواز ایک بار پھر نعرہ لگوائیں، جوش ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایسے نعرہ لگوائیں۔ یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، نعرہ حیدری۔ یہ حسین کا مقام عظمت ہے، یہ امام حسین کا مقام فضیلت ہے کہ رسول کے ایک دانو پر، دائیں دانو پر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور بائیں دانو پر رسول کا اپنا سلبی بیٹا شہزادہ ابراہیم ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کرتا چلوں صاحبان علم کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ پڑھا جاتا ہے اپنوں کے ہاں سے بھی اور دوسروں کے ہاں سے بھی کہ جو میدان مباہلہ واقع ہوا ہے، اس میدان مباہلہ میں چونکہ رسول کا کوئی بیٹا سلبی اپنے سلب سے موجود نہ تھا، اس لیے رسول پاک حسن اور حسین کو میدان مباہلہ میں لے گئے۔ غلط، بالکل غلط، یہ تاریخی حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے صرف عظمت حسنین کو چھپانے کے لیے، کیونکہ میدان مباہلہ ہے سن 9 ہجری میں، 26 ذی الحجہ سن 9 ہجری، اور حضرت شہزادہ ابراہیم
رسول پاک کا سلبی فرزند جو کہ حضرت بی بی ام المومنین ماریہ قبطیہ کے شتم سے رسول کو ملا تھا، یہ میدان مباہلہ کے وقت زندہ تھا، موجود تھا۔ اس کی وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے سن 10 ہجری 16 رجب میں، اور میدان مباہلہ ہے سن 9 ہجری 20 حجہ۔ داؤد پڑھیں گے آپ صاحبان؟ داؤد کو پڑھنا چاہیے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے پھر درود پڑھیے گا سلام۔ تو جب میدان مباہلہ واقع ہوا ہے تو اس وقت یہ شہزادہ ابراہیم زندہ تھا، اور آیت میں سیرے کیا ہے وہ بھی جمع کے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ دوران تقاریر میں حوالہ جات سے عرض کر چکا ہوں کہ رسول پاک میدان مباہلہ میں جمع کے سیرے ہونے کے باوجود صرف حسن اور حسین کو لے کر گئے، حسین کو لے کر گئے۔ جب اپنا بیٹا موجود تھا، سلبی بیٹا موجود تھا، سیرے بھی جمع کے ہیں، تو پھر رسول پاک شہزادہ ابراہیم کو میدان مباہلہ میں لے کر کیوں نہیں گئے؟ صاحبان علم، اگر رسول پاک حسنین کے ساتھ ساتھ میدان مباہلہ میں ابراہیم شہزادے کو لے جاتے تو قیامت تک آنے والی نسل مسلمانوں کی یہی کہتی ہے کہ جو مقام حسنین کا وہی مقام ابراہیم کا، یعنی ابراہیم اور حسنین کو ایک ہی ترازو میں توڑ کر ایک نظر سے دیکھتے۔ اسی لیے رسول پاک ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حسنین کو لے کر گئے کہ پتہ چل جائے کہ جب حسنین سے محمد کا سلبی بیٹا ابراہیم افضل نہیں ہو سکتا تو کسی شجر خبیثہ کا پگ حسین سے افضل۔ صاحب نہیں، اس طرح نہیں۔ جن دلوں اب میں نعرہ لگاتا ہوں، اور جو دل میں ولایت علی کا گھر رکھتا ہے وہ جواب دے گا نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، یہ ہے مقام فضیلت حسین کہ دائیں جانوں پر حضرت حسین ہے، بائیں جانوں پر یہی شہزادہ ابراہیم ہے۔ رسول کبھی بوسہ لیتے ہیں حسین کے گلے کا، کبھی بوسہ لیتے ہیں شہزادہ ابراہیم کی پیشانی کا، سر کا۔ بڑے مسرور ہیں، یا اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ رب کا یقرؤ کا سلام، تیرا رب تجھے سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سے پیار تو ہے لیکن ان میں سے ایک کو منتخب کر لے، یا اپنے لیے حسین کو رکھ یا اپنے لیے ابراہیم کو چن لے۔ بغیر کچھ وقفہ گزارے رسول پاک نے فوراً جواب دیا، جبرائیل اللہ جانتا ہے، جا جا کے جواب دے دے کہ یہ تو ایک ابراہیم ہے، اگر 100 ابراہیم ہو تب بھی حسین پہ قربان، میں اسے حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ رسول کی سنت کیا بنی کہ اگر حسین پر ایسا وقت تمہارے سامنے آ جائے کہ اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو حسین کو نہ چھوڑنا، اولاد قربان کر دینا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول پاک کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صرف 2 یا 2.5 برس کا حسین ہے۔ رسول پاک بی بی ام سلمہ کے حجرہ میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ام سلمہ
مجھے کچھ دیر کے لیے حجرے میں آرام کرنا ہے، جو بھی آئے اسے روک دینا، اندر نہ آنے دینا۔ یہ فرما کر رسول پاک حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں مشکات شریف سے، اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ باقی کتابوں کے علاوہ یہ روایت موجود ہے۔ بی بی کہتی ہیں میں بیٹھ گئی کہ کسی کو اندر نہیں جانے دینا۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ 2-2.5 برس حسین میرے سامنے سے حجرے میں جانے لگا۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر حسین کو روکوں، ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ خبردار میرے حسین کو نہ روکنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا تو محمد تڑپتا رہے گا۔ بی بی کہتی ہے حسین اندر گئے، میں دروازے پہ رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کے رونے کی آواز میرے کانوں پر آئی۔ میں حیران ہوئی رسول رو کیوں رہے ہیں۔ اتنے میں علی بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، حسن بھی آ گئے، سب حجرے میں گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، رسول پاک کے سینے پر حسین سینے کا تعبیز بنا ہوا ہے۔ رسول کبھی سر چومتے ہیں، کبھی حسین کی آنکھیں چومتے ہیں، کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں۔ علی آگے بڑھے کہ حسین کو اس کے نانے کے سینے سے میں اتاروں تاکہ رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے اور روتے روتے ہچکی بن گئی ہے۔ جب علی نے بازو بڑھائے، ہاتھ بڑھائے کہ میں حسین کو نیچے اتاروں، رسول نے روتے ہوئے فرمایا علی جب تک حسین خود نہ اترے اسے میرے سینے سے نہیں اتارنا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین مائل ہوئے نانا کے سینے سے اترنے پر فرمایا علی اب میرے قریب آ۔ علی قریب آئے، رسول اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا علی حسین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ صاحبان دل، صاحبان اولاد ذہنوں میں رہے حسین 2 یا 2.5 برس کے ہیں۔ جیسے علی نے کھڑا کیا رسول رو کر فرماتے ہیں علی اب ایسا کرو، دونوں انگلیاں اپنے ہاتھوں کی حسین کے رخساروں پر رکھ کر تھوڑا سا زور دو۔ سیدہ بطول دیکھ کر کہتی ہیں بابا خیر تو ہے؟ رو کر فرماتے ہیں بیٹی ایک دن تجھے معلوم ہو جائے گا، ابھی میں تجھے نہیں رلاتا۔ علی نے دونوں انگلیاں حسین کے رخساروں پر رکھ کر معمولی سا زور دیا۔ زور کا دینا تھا، حسین کا منہ کھل گیا۔ جب حسین کا منہ کھلا روتے ہوئے رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ میں پھرانا شروع، زبان بھی پھرا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ بطول تڑپ کر کہتی ہے بابا جب سے حسین میری گود میں آیا ہے آپ نے ہمیشہ اس کا سر چوما ہے، آنکھیں چومی ہے، لبوں کا بوسہ دیا ہے، بار ہاتھ گردن کو چوما ہے، سینے کو چوما ہے۔ آج پہلی بار میں نے دیکھا ہے آپ رو بھی رہے ہیں اور حسین کے منہ میں زبان بھی پھرا رہے ہیں۔ بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی آج نہ پوچھ۔ بابا کب پوچھوں؟ بیٹی سن 61 ہجری ماہ محرم یوم عاشور میدان کربلا جہاں ولایت تکوینیہ کے سائے میں
مدینہ چھوڑ کر میں بھی کربلا پہنچوں گا، علی بھی نجف چھوڑ کر آ جائے گا، تو بھی جنت البقیع چھوڑ کر آئے گی، حسن بھی وہاں پہنچے گا، وہاں مجھ سے پوچھنا کہ میں نے اس کے منہ کے اندر زبان کیوں پھرائی تھی۔ رونے والوں، عزاداروں، آج کا دن یوم عاشور کا دن، 10 محرم کا دن مصائب پڑھنے کا دن نہیں ہے۔ کسی ذاکر یا مولوی کی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے نزدیک آنکھیں بند کرو، تصور میں اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ۔ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہو نا، نماز کا وقت گزار کے آئے ہو نا، سائے کے نیچے، ایئر کنڈیشن کے نیچے، پنکھوں کے نیچے آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے ہو، ٹھنڈا پانی پینے کو مل گیا ہے، ٹھنڈا شربت پینے کو مل گیا ہے۔ یہ ابھی میں ماں بہنوں سے گزر کر آ رہا ہوں، ہر میری ماں بہن کے آگے تقریباً ٹھنڈے پانی کے تھرموس پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہے، لیکن ہائے کربلا یہی وقت زہرا کا لال تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا، شمر مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں صرف میرے نزدیک آج کے دن اپنے آپ کو آپ کربلا پہنچائیں۔ میں قبل اس کے کہ چند ایک کلمات شہادت ادا کروں، میں ایک کلمہ آپ کے اور اپنے 8ویں امام کا دینا چاہتا ہوں۔ طوس کی نگری میں اکیلے سونے والے غریب الغرباء میرا امام آج کے دن رونے والے مومنین میں بیٹھ کر شہادت حسین پڑھ رہے تھے۔ ایک مومن نے ہاتھ باندھ کر کہا، مولا یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی حسین کا ہم نام لیتے ہیں بے ساختہ منہ سے مظلوم نکلتا ہے، یعنی زبان فوراً کہتی ہے مظلوم حسین، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو مقام شرف بخشا ہے کہ جو انہوں نے ظلم برداشت کیے ہیں وہ پوری دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ادھر تم نام لیتے ہو، ادھر مظلوم خود بخود تمہاری زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ سن کر لوگ بھی روئے، امام بھی روئے۔ فرمایا سن سکتے ہو میرا دادا کیسا مظلوم ہے؟ لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارت وبالخشب وبالعصر۔ ہائے کربلا کے میدان میں جب میرا دادا اکیلا رہ گیا، میرے مظلوم دادا کو تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ مارا گیا۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس نے گودی میں پتھر اٹھا دیے۔ میرے مظلوم کربلا دادا پر وہ پتھر برسانے لگا۔ ہائے وقت قیامت، جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھے اس نے زمین سے گرم ریت اٹھا لی، اور لوگوں رسول نے حسین کو اسی لیے شانوں پہ اٹھایا تھا، بطول نے حسین کو اسی لیے چکی پیس پیس کے پالا تھا۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اسے گرم ریت اٹھا کر غریب کے خون پر، زخموں پر ڈالنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جلتی ہوئی لکڑیاں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو ان بہنوں کو چلا جو خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، جو رو رو کے کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ غربتہ۔ اللہ اکبر، اللہ ولی۔ مولا روئے، صحابی روئے۔ امام فرماتے ہیں برداشت کرو گے کہ میرے دادا کو مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں مولا اگر آپ مصائب سنائیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ امام بیٹا ذرا بیٹھ کر شاباش۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی باسط سے پہلے
بعثت رسول سے پہلے جب کفار عرب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو وہ اسے چھری کے ساتھ جب وہ زخمی ہو کر زمین پر گرتا اور اپنے ہاتھ پاؤں بے بسی کے عالم میں زمین پر مارتا، یہ لوگ خوش ہوتے، تالیاں بجاتے، ڈھول بجاتے، اسے تڑپتا دیکھ کر یہ کہہ کر میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، مولا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے اپنے سر پر مارے، ماتم کر کے کہا ہائے میرا مظلوم دادا، ہائے میرا غریب کربلا دادا۔ کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے لوگ نیزوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ میرے دادا کو مار رہے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا حسین آسمان کی طرف دیکھا، آخری وقت نظر آیا، وعدے کے مطابق حسین نے میدان چھوڑا۔ مرتجز سے کہتے مرتجز آخری بار تکلیف دے رہا ہوں، مجھے خیمے میں لے جا تاکہ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی عطرت سے میں الوداعی سلام کر کے واپس آ سکوں۔ مرتجد روتا ہوا حسین کو خیام کے دروازے تک لایا۔ زہرا کا لال خیام میں پہنچ کر جناب زینب کو، جناب کلثوم کو، یا زینب ہو یا امہ کلثوم یا رقیہ ہو یا سکینہ ہو، علیکن منی السلام، اور بیبیوں مسافر کا آخری سلام۔ چند لمحوں کے مہمان حسین کا آخری سلام۔ بیبیوں میں کوہرام ماتم بپا ہوا۔ امام نے بہن کی طرف دیکھا، سیدہ زینب کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے بہن حسین کچھ مانگتا ہے۔ زہرا کا لال سوچ کر مانگنا، یہ مدینہ نہیں، فرمایا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا کہتا ہوں یہ تو نہیں بے صوب عتیق، مجھے بہن ایک پرانا لباس دے دو جو میں اپنے بدن پر لے سکوں، تاکہ شہادت کے بعد میرا بدن محفوظ رہ سکے۔ پرانے لباس کا نام آنا تھا۔ بہنوں والوں، سیدہ نے طلب کرتا حسین بھائی جتنا بھی غریب ہو کبھی بہنوں سے کفن نہیں مانگتا۔ زہرا کا لال مجھ سے کفن مانگ رہے ہو تو ہاں میں ماتم بپا ہوا۔ امام نے ایک ایک بیوی کو صبر کی تلقین کی، فرماتے ہیں بیویوں حوصلہ کرو، صبر کرو۔ میں کتاب صحابہ رحمت سے پڑھ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد تم نے بہت رونا ہے، بہت رونا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ تم امام الرکاب ظالموں کی سواریوں کے آگے دوڑائی جاؤ گی، اور اگر کوئی بی بی رک گئی کوئی تازیانے مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا۔ ذرا 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ سکون سے مجھے 2 کلمے شہادت کے ادا کر لینے دیں، اس کے بعد آپ مخزن ماتم کرتے رہیں گے، کیونکہ آج کا مخصوص دن ہے۔ میں زیادہ پوری شہادت نہیں پڑھتا، اسی لیے میں نے چھوڑ دی ہے، صرف مجھے 5 یا 7 منٹ دے دیں۔ حسین نے بیویوں کو جب روتے دیکھا، کہا بہن زینب، بہن کلثوم، ام رباب، بیٹی سکینہ، جی مولا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کہاں آئے؟ سجاد کے خیمے میں۔ جب امام نے کہا نہ آؤ سجاد کے خیمے میں، تمام بیبیاں منہ سر پیٹتی ہوئی حسین کے ساتھ سجاد کے خیمے میں آئیں۔ امام تو زانو ہو گا، سجاد کے سرانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سجاد کی آنکھیں بند ہیں، بخار تیز ہے، آواز دے کے کہتے سجاد آنکھیں کھول، بابا آخری بار ملنے آیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب سجاد کی آنکھیں نہیں کھلی
امام کی آنکھوں سے آنسو برسے، سجاد کے رخسار پر پڑے، جلدی سے بابا کو دیکھا. بابا آپ خون میں ڈوبے ہوئے. ہمیشہ غسل پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حسین فرماتے سجاد جس مظلوم کا کوئی مددگار نہ رہے اس سے ظالم یہی سلوک کرتے ہیں. تب کا سجاد کہتے ہیں بابا اینا اینا امی جل عباس، میرا چچا عباس کہاں گئے؟ عباس کے مریدوں، گھر گھر پر غازی کے علم لہرانے والوں. حسین رو کر کہتے سجاد نہ خود رو نہ مجھے رولا، اپنے بازو کٹا کے سو گئے ہو. سجاد طرف کر کہتے ہیں بابا اینا اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ رو کر کہتے سینے میں نیزے کی رنی کھا کر مجھے بوڑھا بنا کر وہ بھی سو گیا. قاسم بیٹا اس کی لاش کے ٹکڑے گٹھری میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لے آئے ہو. اب سجاد نے سوال نہیں کیا، چپ کر کے پورے خیمے کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے جھولے کو دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو رونے کی تمنا لے کے بیٹھے ہو، جھولے کو دیکھا، نگاہ رک گئی. پھر ایک ایک مستور کی گودی پہ دیکھنا شروع کیا. جب دیکھتے دیکھتے بی بی رباب کی گودی پہ نظر پڑی، بی بی رو کر کہتی ہے او میرا بیمار بیٹا. رو لو جتنا رو سکتے ہیں رو لو. آج سیدہ بطول کو پرسہ دینے کا دن ہے. بی بی پہلو کا زخم بھلا کر حسین کا پرسہ لے رہی ہے. اور میرا سجاد بیٹا ایک ایک بی بی کی گود کو بھی دیکھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. کہا اماں چچا عباس مرد تھے، اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا، یہ سارے میدان میں گئے، لڑ کر شہید ہو گئے. لیکن میں جھولا دیکھ رہا ہوں، آپ کی گودیاں دیکھ رہا ہوں، مجھے کہیں اصغر نظر نہیں آ رہا. اصغر کہاں گیا؟ اصغر کا نام آنا تھا. حسین تڑپے، بیٹے کا منصر چوما، چوم کر کہتے میرا لال اصغر بھی شہید ہو گیا. جب کہا نا شہید ہو گیا، تڑپ کر کہتے بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے؟ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. رو کر کہتے نہیں میرا لال، میں اٹھا کر لے گیا تھا. جناب سجاد نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، بابا مجھے بھی اجازت دی. فرمایا نہیں میرا چاند، جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد اصغر ایک جہاد اکبر. بابا فرق؟ فرمایا بیٹا 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر لڑنا، دشمنوں کے ہاتھوں سے شہید ہونا، یہ جہاد اصغر ہے. اور بابا جہاد اکبر. ہائے حسین جیسا صادق اس سوال پہ رو پڑا. بیٹے کا گلا چوما، بیٹے کی کلائیاں چومی، چوم کر کہتے ہیں اکبر میرا سجاد جہاد اکبر پوچھتے ہیں. ہاں بابا. بیٹا کھلے سر پابند رسن بغیر چادر اپنی ماں بہنوں کو کبھی اس بازار کبھی اس بازار. بس حسین چلے، ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے، میں ختم کرتا ہوں. معراج عبادت تک وہ مجلس کو پہنچاتے ہیں. حسین چلے، میدان میں پہنچے. زہرا کا لال جب مقتل میں پہنچا، نوکے تلوار پر امام نے پیشانی رکھی. ابھی رکھ کر امام تسبیح پڑھ رہے تھے یا اس تسبیح کے ہوتے ہوئے بسر بن کندی ملعون حسین کے قریب آیا. اب ترجمہ بڑا سخت ہے، میں بڑے نرم لفظوں سے گزروں گا. حسین کی آنکھیں بند ہیں. اس ظالم نے پہلے اپنے پاؤں کے ساتھ حسین کے جسم سے گستاخی کی. میں نے کہا تھا میں صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، جو سمجھ گئے ہو رسول کا
ساتھ گستاخی کی، اب مجھے معاف کر دینا، یوم عاشور کا واسطہ، مولا حسین کے خون کا واسطہ، جنہیں یہ فکرہ سخت لگے مجھے معاف کر دینا، میں بغیر پڑھے نہیں پڑھا کرتا۔ اس ظالم نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر حسین کی زلفوں میں ڈالا، اور حسین کے غم میں رونے والے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر پردہ پر لٹکا تھا، اتنے زور سے تماشا مارا کہ روح بطول کر گئی، اور آپ دے کر کہا بابا بابا، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔